بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس کی تشریحات کے بعد 10th کلاس کی تشریحات کا سلسلہ جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں۔ میری تشریحات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ جو لوگ میرے لیکچرز اٹینڈ کر چکے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے اس بات کو کہ میں نے تشریحات کا سلسلہ جو ہے بہت آسان کر دیا ہے اور کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی ہے اپنی تشریح کہ ہر شعر کی الگ الگ سے تشریح جو ہے وہ بچوں کو یاد نہیں کرنی پڑے گی، اور میں نے کچھ ایسی سلیکٹڈ سی تشریح آپ کو میں پرووائڈ کروں گی کہ جو آپ کی اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ وہ تشریح بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو 2 سے 3 لائنز جو ہیں وہ سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے شعر کے مطابق خود سے لکھنی ہوں گی، اور وہ میں ایکسپلین کر دوں گی کہ کیسے آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ اس پورے لیکچر کو دھیان سے سن لیں گے تو وہ 2 سے 3 لائنز بھی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے ایکسپلین کر سکیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اپنی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے حمد سے میں آغاز کر رہی ہوں، پہلا شعر اس کا پڑھ رہی ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ حرف کن کس کو کہا جاتا ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا۔ حرف جو ہے یہ ایک لفظ ایسا، حرف کن ایسا لفظ ہے جس کو کہہ کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی تھی۔ عالم سے مراد دنیا ہے، کشاکش سے مراد کشمکش ہے، صدا آواز کو کہا جاتا ہے، اور ہاؤ ہو سے ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک استعارہ لیا گیا ہے۔ ہاؤ ہو ہنگاموں کی آوازیں، یعنی کہ جو کائنات میں چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی آواز ہے اس کو ہاؤ ہو کی آواز سے استعارہ لیا گیا ہے، اور اس سے مراد کائنات میں آنے والی تمام آوازیں ہیں۔ تشریح کا طریقہ کار جو ہے، تشریح کے پیٹرن کو میں اردو کے پیٹرن بتاتے ہوئے الگ سے کلپ میں ڈیفائن کر چکی ہوں۔ آپ اس کلپ کو غور سے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے تشریح کو کیسے آغاز کرنا ہے، اور جب آپ آغاز کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے شعر جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ شعر مارکر سے آپ تحریر کیجئے گا جو بھی آپ کو پیپر میں دیا گیا ہو۔ مثلا میں نے پہلے ہی شعر کو اگزامپل کے طور پر لیا ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ حوالہ کلام جو ہے وہ آپ مین ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ نظم کا عنوان مینشن کریں گے اور شاعر کا نام مینشن کریں گے۔ نظم کا عنوان پہلے آئے گا ترتیب کے حساب سے، شاعر کا نام پہلے نہیں آئے گا، اور یہاں پہ خیال رکھیے گا کہ آپ حوالہ کلام کی ہیڈنگ دیں گے، حوالہ متن کی ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ یہاں پہ حوالہ کلام کی ہیڈنگ آ جائے گی، نظم کا عنوان جو کہ حمد ہے، شاعر کا نام جو کہ حفیظ جالندھری ہے، تشریح کی ہیڈنگ پھر دیجیے گا۔ اور یہ لائنز آپ اپنی کاپیز میں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ لائنز ہیں جو آپ اس 10th کلاس کی اس حمد کا کوئی بھی شعر آ جائے پیپر میں تو آپ وہ لائنز لکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت سلیکٹڈ، بہت سوچ سمجھ کر لائنز میں نے سلیکٹ کی ہیں، تو آپ یہ اتنی پرفیکٹلی اس پہ سوٹ کرتی ہیں، سوٹیبل ہیں کہ آپ بڑے آرام سے بے فکر ہو کر اس حمد کا الگ کوئی بھی شعر آ جائے تو آپ اس تشریح کو لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو الگ الگ سے جو ہر شعر کی تشریح یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب میں ان کو لائنز کو پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے، آپ تحریر کر کے یاد کر لیجئے گا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ جالندھری نے کائنات کے تخلیقی عمل پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا خالق کل ہے، یہ ارض و سما اس کی خلاقی کے ثبوت ہے۔ خلاقی جو ہے وہ تخلیق کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، دقت مشکل کو کہا جاتا ہے، بلکہ اس نے صرف ایک حرف کن فرما کر یہ سب تخلیق کیا۔ آسمان پر اجرام فلکی کا نظام، اجرام فلکی سے مراد یہ تمام سیاروں کا نظام ہے، ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے۔ اچھی ورڈنگ ہونی چاہیے آپ کی، اس لیے کیونکہ آپ بہت کم جو کام آپ کو لرننگ کا دے رہی ہوں، تو کام آپ کا اتنا معیاری ہونا چاہیے کہ آپ کے نمبروں کی کہیں سے بھی کٹنگ نہ کر سکے ایگزامینر۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت معیاری میں نے تشریح کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، تو آپ ان کو توجہ سے یاد کیجیے گا، املا کی غلطی نہ آئے۔ آسمان پر اجرام فلکی کا نظام اور زمین کے مظاہر قدرت کی بہار اسی کی باغبانی سے ہے۔ قرآن میں ہے، اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اجداد کا بھی خالق ہے اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے عزائم بھی اسی کے تابع ہیں۔ یہ جو ہے آیت کا ترجمہ ہے، اس کو آپ الگ سے پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے گا مارکر سے، اس کو ڈبل لائن لگا دیجئے گا تاکہ یہ پرومیننٹ ہو جائے۔ تشریحات میں آپ جتنے بھی آیات کوٹ کرتے ہیں، احادیث کوٹ کرتے ہیں یا اضافی اشعار کوٹ کرتے ہیں، ان کا بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے، آپ اس کو پرومیننٹ کر کے ضرور کوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد اضافی شعر جو ہیں یہ 2 میں نے تحریر کیے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو ایز اٹ از دونوں کے اشعار کو لکھ دیجئے گا، اور آپ تو چاہیں تو ایک شعر بھی کر سکتے ہیں، ایک اضافی شعر بھی کافی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو مارکر سے پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے گا لائنز لگا کے۔ آپ شعر کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور یاد کر لیجئے گا۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ آپشنل ہے، آپ دوسرا شعر چاہیں تو لکھ دیں، چاہے تو نہ لکھیں۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ آسان سا شعر ہے، اچھا امپریشن ڈالے گا اگر آپ یہ چاروں لائنز اکٹھی کر لیجئے گا۔ بس اتنا خیال رکھیے گا کہ شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ ایک ہی لائن میں تحریر کیا جاتا ہے، آدھا مصرع اوپر آدھا مصرع نیچے ایسے نہیں ہوتا، ایک مصرے کو ایک ہی لائن میں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ اس کے بعد یہاں سے اپنی سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے لائنز لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی تحریر کرنا ہے کہ اس کا سب سے بڑا احسان نوع بشر پر یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محبت دلوں میں بھر دی۔ اب یہاں تک اگر آپ تشریح ایگزیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پرفیکٹ نمبر آ جائیں گے، اور یہاں تک اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ کی کمانڈ اتنی اچھی ہے، لکھنے کی پریکٹس اتنی اچھی ہے کہ آپ کے 5 اشعار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہونے والی، تو آپ پھر یہاں پہ 2 سے 3 لائنز میں اس جو بھی آپ کو پیپر میں شیئر دیا ہوگا اس کو یہاں پہ 2 سے 3 لائنز کافی ہوں گی آپ کی اپنی ایکسپلینیشن کے لیے، ورنہ آپ اتنی تشریح بھی لکھیں تو یہ پرفیکٹ تشریح ہے۔ ہمارا سیکنڈ شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی سے مراد آسمان کا نظام ہے، حکمرانی حکومت کرنے کو کہا جاتا ہے، اور بہار جاودانی سے مراد ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ تشریح کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی پہلے شعر کے لیے بتایا، یہاں پہ آپ اس شعر کو تحریر کیجئے گا، حوالہ کلام لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نظم کا عنوان مینشن کیجئے، شاعر کا نام مینشن کیجئے، تشریح مینشن کیجئے، ہیڈنگ۔ تشریح کا آغاز انہی لائن سے ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے میں ایک بار پھر ان لائنز کو ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ جالندھری نے کائنات کی تخلیقی عمل پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا خالق کل ہے، یہ ارض و سما اس کی خلاقی کے ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، بلکہ اس نے صرف ایک حرف کن فرما کر یہ سب تخلیق کیا ہے۔ آسمان پر اجرام فلکی کا نظام اور زمین کے مظاہر قدرت کی بہار اسی کی باغبانی سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اجداد کا بھی خالق ہے اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے عزائم بھی اسی کے تابع ہیں۔ اس کے بعد اضافی شعر آپ تحریر کیجئے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ چاہے تو ایک شعر کوٹ کر دیجئے، چاہے تو دونوں اضافی شعر لکھ دیجئے گا۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس کے بعد یہ لائنز آپ تحریر کیجئے گا، اس کا سب سے بڑا احسان نوع بشر پر یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں بھر دی۔ یہاں تک کی تشریح جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اگر آپ اینڈ پہ سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے اس شعر کے حساب سے تھوڑا سا لکھنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ شعر کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں۔ آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر اجرام فلکی کا نظام خدا کے تابع ہے، اور زمین پر مظاہر فطرت کی بہار بھی خدا کی باغبانی سے ہے۔ یہ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز و شاداب میدان، بدلتی رتیں، کھلتے ہوئے پھول،
چلتے ہوئے بادل، بہتے ہوئے دریا، ندیاں اور یہ جھرنے، سب کچھ خدا کی تخلیق کے حسین و جمیل مظاہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ماہر مالی کی طرح سینچا اور آراستہ کیا ہے، اور اپنی قدرت کاملہ سے اس بہار کو جاویدانی بھی عطا کی ہے۔ ہمارا تیسرا شعر ہے، زمیں پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مظاہر جو ہے نشانی کو کہا جاتا ہے، جلوہ آرا ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تشریح کا طریقہ کار پھر وہی ہوگا، میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اوپر آپ شعر لکھیے گا، اسی طرح سے حوالہ کلام، یہ ساری تفصیل آ جائے گی، یہ ساری تشریح ایسے ہی آ جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لکھ چکے ہوں گے اور اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری تشریح جب آپ اینڈ تک کر دیں گے اور اضافی شعر لکھنے کے بعد جب یہاں تک آپ پہنچیں گے تو آپ چاہیں تو یہیں پہ بھی تشریح کا اختتام کر سکتے ہیں، پرفیکٹ تشریح ہے۔ اور اگر آپ آگے سے سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے اس کو ٹچ دینا چاہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ کا، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اس طرح سے لکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف نوع اجناس اور غذاؤں سے نوازا ہے، اور اس زمین پر اس کی بے شمار نمونے جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضاکی کی صفت کو دراصل اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ خدا کا خود تو یہاں پہ بظاہر دکھتا ہوا وجود تو زمین پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی قدرت کی کئی نشانیاں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ یہ ستاروں بھرا آسمان جو ہے، یہ فضا میں جو ہے اچھالی ہوئی زمین جو ہے، وہ میخوں کی طرح گاڑے ہوئے جو پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں سے بہتے ہوئے جو جھرنے ہیں، اور یہ چلتی ہوئی جو ندیاں ہیں، اور یہ بدلتے ہوئے موسم ہیں، اور بدلتے ہوئے پھول ہیں، اور اجناس ہیں، اور کھیت کھلیان ہیں، اور طرح طرح کے جو نعمتوں کے دسترخوان اللہ تعالیٰ نے بچھا دیے ہیں اپنی ہر تخلیق کردہ زندہ چیز کے لیے خوراک کا بندوبست فرمایا ہے، اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے نشان ہیں۔ بندے پر دراصل خدا کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے بے آباد، ویران اور اجاڑ زمین کو قابل کاشت بنایا، اس میں غذائی اجناس اگانے کے ڈھنگ سکھائے۔ انسان ایک صرف بیج بوتا ہے جسے خدا کئی 100 دانوں میں تبدیل کر کے انسان کی غذائی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ ہمارا چوتھا شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ تشریح کا طریقہ کار سارا وہی ریپیٹ ہوگا۔ آپ حوالہ کلام لکھنے کے بعد یہ ساری تفصیل ایسے ہی لکھیں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اضافی شعر لکھ دیں گے اور سیلف رائٹنگ کرنا چاہیں گے تو پھر سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اس شعر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں کہ سردی، گرمی اور خشکی تری کے علاوہ روشنی، اندھیرا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ہیں، اور ان سب میں خدا کی شان جو ہے وہ جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ ویسے تو یہاں تک کی تشریح پرفیکٹ ہے، اگر آپ اس کو بغیر غلطی کے کر دیتے ہیں تو پرفیکٹ سی تشریح آپ کی تیار ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو 2-3 لائنز اگر خود سے اضافی لکھ دیں جو کہ آپ کو دیے گئے شعر کے حساب سے ہے۔ عموماً ایک نظم سے ایک ہی شعر سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ پریشان مت ہوئیے گا کہ آپ کو ایک شعر ریپیٹ کر دیا جائے گا ایک نظم سے، تو پھر آپ کیا کریں گے۔ بورڈ کے پیٹرن میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک نظم سے ایک ہی شعر اٹھاتے ہیں، تو آپ بے فکر ہو کر اس تشریح کو تیار کیجیے گا۔ ایکسپلینیشن آپ کی 2 سے 3 لائنز کی کافی ہے۔ آپ کچھ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپلین کرتے ہوئے کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اور حدیث قدسی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کو کہا جاتا ہے، وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایز اٹ از حدیث میں بیان کیے گئے ہوں اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ ورڈنگ وہی یوز کیا جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو پھر اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک جگہ آپ اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں خود کو عیاں کر دوں، اس لیے اپنے نور سے میں نے نور نبوت کو تخلیق کیا، اور پھر اسی نور سے لے کر کچھ حصہ لے کر تمام کائنات تخلیق کر دی۔ یوں ہی کائنات میرے ہی نور کا ایک مظہر ہے۔ تو اس حدیث قدسی کی روشنی میں خدا ہر شے کا خالق ہے، اور ہر چیز جو ہے اسی نے تخلیق کی ہے۔ اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوق کا خالق،
نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. نباتات پودے کو کہا جاتا ہے، جمادات جو ہے وہ پتھر سے بنی ہوئی اشیاء کو کہا جاتا ہے، اور حیوانات جو ہے وہ جانوروں کو کہا جاتا ہے. وہی ساری تشریح آئے گی جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی. اضافی شعر لکھنے کے بعد جو لائنز آپ لکھنا چاہیں وہ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات اور اس میں موجود نباتات، جمادات، انسان اور حیوانات، غرض یہ کہ ہر مخلوق کا خالق ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو. اللہ تعالیٰ نے شجر، حجر، جن و انس، تمام چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں. یہ تمام اللہ کے حکم کے تابع زندگی بسر کرتی ہیں. اس دنیا میں اربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن نظام حیات جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتا آ رہا ہے. اللہ ہی کا حکم تھا جس سے زندگی وجود میں آئی، اور اللہ ہی کے حکم سے موت آئے گی. ہر طرح کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، جو کچھ مفید بھی تھے، جو کچھ نقصان دہ بھی تھے. اور تخلیق کے عمل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے کئی پہاڑ اور معدنیات جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں، اور لکڑی سے کے درختوں سے بھی زمین کو سجا دیا، اور پتھروں کے پہاڑوں سے بھی زمین کو سجا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاندار اور بے جان ہر چیز کو تخلیق کرنے والا واحد رب ہے، واحد خالق ہے. اس کا اس میں کوئی شریک نہیں. یہ سب اسی کی قدرت کے مظاہر ہیں. اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. یہ ساری لائنز ایسے ہی ایز اٹ از آپ کہیں گے. اضافی شعر لکھنے کے بعد آپ کچھ اس طرح سے اس کو سیلف رائٹنگ کرتے ہوئے 2 سے 3 لائنز میں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے اجداد کا خالق ہے، اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے تمام عزائم بھی اسی کے تابع ہیں. اب بھی جو لوگ جنم لے رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حرف کن سے پیدائش کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور شروع سے آغاز سے بھی جس نے جنم لیا وہ اللہ تعالیٰ کے حرف کن سے ہی جنم اس نے لیا. انسان کی پیدائش تو ایک معمولی سی چیز ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والے عزائم جو ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اذن کے تابع ہیں، اور ان کی خبر بھی اللہ تعالیٰ کو موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا قبضہ انسانی جسم اور روح اور دل کے اوپر بھی بخوبی موجود ہے. یہ آخری شعر جو ہے سب سے زیادہ اہم شعر ہے. پہلا شعر بھی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم تھا. ویسے تو کوئی بھی شعر اٹھا کر دیا جا سکتا ہے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ والا شعر جو ہے یہ بھی پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا کس نے. فطرت اسلام سے مراد اسلام کی نیچر ہے، اسلام کی فطرت ہے. بشر انسان کو کہا جاتا ہے، شیدا قربان ہونے کو کہا جاتا ہے. تشریح کا طریقہ کار پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ شعر لکھنے کے بعد یہ ساری تشریح لکھیں گے، اور اضافی شعر لکھنے کے بعد اور یہ لائنز لکھنے کے بعد آپ یہاں تک بھی اس کا اختتام کر دیں گے. اور شرط یہ ہے کہ یہاں تک کی لائنز میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ ایز اٹ از کریں، پریزنٹیشن اچھی رکھیں، ذرا کھلا کر کے لکھیں، املا کی غلطیاں نہیں کریں. تو اتنی جو ہے تشریح بہترین آپ کے نمبر دلوائے گی. آپ کو الگ الگ سے ہر شعر کی تشریح نہیں تیار کرنی پڑے گی. میں نے آپ کا کام بہت کم کر دیا ہے. 7 اشعار کی تشریح آپ کو الگ الگ کرنے کی بجائے ایک آپ کو تشریح پرفیکٹ کروا دی ہے. یہاں پہ اگر آپ سیلف رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو مزید دیکھیں، کم از کم فل لینتھ پیج جو ہے وہ تقریباً 1.5 پیج کا تشریح کا ضرور ہونا چاہیے، کہ ایک جو فل لینتھ پیج ہے وہ پورا ہو اور اگلا پیج جو ہے وہ تقریباً ہاف تک ضرور جانا چاہیے. تو آپ کی تشریح جو ہے وہ معیاری بھی ہو جائے گی اور بہترین بھی ہو جائے گی. اب یہاں پہ اگر آپ سیلف رائٹنگ کا ٹچ دینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری امر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کیونکہ اپنے نور سے نور لے کر تخلیق کیا، اپنے نور سے نور نبوت تخلیق کیا، اور نور نبوت سے کے کچھ حصے کو لے کر پھر اس کائنات کو تخلیق کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہر انسان کو فطری طور پر دین اسلام پر پیدا کیا. حدیث بھی ہے کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جو ہیں وہ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان اپنی تخلیق کے مقصد سے بہت دور رہتا. اب یہاں تک آپ کی پرفیکٹ تشریح ہو گئی ہے.
میں ضرور یہاں پہ آپ کو مشقی سوالات کروانا چاہوں گی، اور میں آپ کو خاص طور پر یہ تاکید کرنا چاہوں گی کہ مشقی سوالات جو ہیں وہ ایک لائن میں کبھی بھی جواب مت دیا کریں۔ آپ ایک لائن میں جواب دے دیتے ہیں تو ایگزامینر ایک نمبر دے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، اور آپ نے کسی موقع پہ بھی ایگزامینر کو اپنے نمبر نہیں کاٹنے دینے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقریباً 2 سے 3 لائنز میں پرفیکٹ آنسر بتائیں۔ اب آپ کی کوئی چھوٹی کلاس نہیں ہے کہ آپ معمولی سا جواب مختصر سا دے کر فارغ ہو جائیں۔ مثلا اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے، جتنی بھی کی بکس آپ دیکھ لیں وہ صرف اتنا جواب دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ حرف کن کہہ کر بنائی ہے۔ یہ اتنا سا جواب بہت کافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی ایک بچے نے بھی 2 سے 3 لائنز میں پراپر کر کے جواب لکھ دیا ہوگا تو آپ کے مارکس میں فرق پڑے گا۔ ایک بھی بچہ اگر آپ سے بہتر جواب لکھ دے گا تو اس سے آپ کے مارکس پہ فرق پڑ جائے گا۔ تو آپ نے موقع نہیں دینا ایگزامینر کو اپنا ایک بھی نمبر کاٹنے کا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ہر آنسر پرفیکٹ ہو۔ تو آپ میں نے آپ کے لیے خود تحریر کی ہیں، یہ کسی کی بک سے جواب نہیں لیے، تو آپ اس کو تحریر کر لیجئے، اپنی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنی کاپیز میں، اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے۔ اگر آپ میرا پریزنٹیشن والا کلپ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو ذرا زیادہ بہتر پریزنٹیشن ہو جائے گی، وہ ذرا زیادہ بہتر انداز سے آپ کو بتائی گئی ہے۔ یہ تو صرف آپ کو ایکچولی یہاں پہ بیسک مقصد اس والے کلپ کا یہ تھا کہ آپ کو پرفیکٹ مٹیریل پرووائڈ کر دیا جائے، معیاری، جس سے آپ کو لرننگ کا کام کم بھی کرنا پڑے اور معیاری بھی چیز آپ کو پرووائڈ کر دی جائے۔ تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا آنسر کو۔ آپ ہیڈنگ ضرور لکھیے گا، ہیڈنگ کو انڈر لائن آپ ضرور کیجئے گا۔ 604 اور 605 مارکر کا یوز کیا کیجئے۔ آپ کٹ پارکر کا یوز کیا کیجئے، اسے ذرا زیادہ بہتر کام ہو جاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق، اب آپ کو اگر کی بکس میں دیکھیے تو آپ کو صرف اتنا آنسر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایک حرف کن کہہ کر تخلیق کی ہے، لیکن آپ آگے سے اس کو ایسے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کا امر تخلیق بس یہ ہے کہ اس کے کن فرمانے سے ہی ہر چیز تخلیق ہو جاتی ہے۔ آپ کسی امپورٹنٹ ورڈ کو مارکر سے ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، چند ایک تحریر کیجئے۔ آپ یہاں پہ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ انسانوں کو عطا کردہ نعمتیں، دنیا کے تمام مظاہر یعنی زمین پر موجود پہاڑ، درخت، جنگل، دریا اور سمندر وغیرہ، یہ سب اسی کی قدرت کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پہ اگنے والے پھل، سبزیاں اور دوسرے غلے جو انسان کھاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ ایک پرفیکٹ جواب ہے جو کہ آپ کو کسی کی بک میں نہیں ملے گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ آپ اس کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ اجالے، اندھیرے کس کے مظاہر؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ ان سب میں خدا کی شان جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، وہ اکیلا خالق کل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ اس کی ہیڈنگ کچھ ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ خالق کی مخلوقات، اس حمد میں خالق کائنات کی تخلیق کردہ تمام مخلوقات کا ذکر ہے، جن میں نباتات، جمادات اور حیوانات سب شامل ہیں۔ یہاں تک تو مشقی سوالات جو ہیں وہ اختتام کو پہنچے ہیں، لیکن ایک بات کا 10th کلاس ضرور خیال رکھا کیجئے کہ اب آپ کا لیول ایسا ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کر سوال دے سکتے ہیں، کہیں سے بھی اٹھا کر MCQs دے سکتے ہیں۔ آپ نے پیپر کی تیاری میں تمام اشعار کو اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا ہے کہ کسی بھی شعر کا سوال بنا کر دیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال مشقی سوالات میں موجود ہوگا، شامل ہوگا تو پھر ہی آپ کو پیپر میں دیا جائے گا۔ آپ کو اضافی سوالات یہاں سے اٹھا کر بھی دیے جا سکتے ہیں، چاہے غزل ہو، چاہے حصہ نظم ہو۔ آپ ہر شعر کو توجہ سے پڑھ لیجئے گا۔ اگر شعر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اس کا جواب، چاہے وہ MCQs کی شکل میں آئے، چاہے وہ سوالات کی شکل میں آئے، تو آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک اضافی سوال جو اس کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے وہ یہ لکھا جا سکتا ہے کہ بشر کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ تو اس کا ایک پرفیکٹ سا سوال جواب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے انسان کی فطرت تخلیق یا بشر کی فطرت تخلیق۔ بشر انسان کو ہی کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کو فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا گیا۔ اب بچوں کی بک میں دیکھ لیں یا آپ کے ذہن میں عموماً اتنا ہی جواب آتا ہوگا کہ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کو پرفیکٹ کر کے ذرا تھوڑا اور ایکسپلین کر دیجئے۔ مثلا یہاں پہ آپ حدیث کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے
ترجمے کو پریزنٹیشن سے لکھ لیجئے گا. یہاں سائڈس پہ مارکر کی بار اسکیل کے ساتھ لگا دیجئے گا دونوں سائڈس پہ, اور یہ ترجمے کو خصوصاً بار میں لکھ دیا کریں تو اس سے پریزنٹیشن ذرا اچھی بن جاتی ہے. نئی لائن سے ترجمہ شروع کرنا چاہیے. آپ اگر اوپر لکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ ہے تو اس کے آگے سے ترجمہ مت لکھ دیجئے گا. ترجمہ کی ہیڈنگ الگ دیا کریں, اس کو انڈر لائن کیا کریں, سائڈس پہ بار لگایا کریں. آپ کو میرے پریزنٹیشن والے کلپ ضرور دیکھنے چاہیے جو آپ کو یہ پوری گائیڈ لائن فراہم کر دیں گے. تو آپ یہاں پہ حدیث جو ایسی کوٹ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی, عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. اس تمام کام کو اسٹوڈنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آسان اور معیاری تشریح آپ کو فراہم کروں. تمام نظموں کی اور غزلوں کی تشریح جو ہے میں آپ کو فراہم کرنے جا رہی ہوں. اگلے کلپس ضرور دیکھیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا, اور اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کیجئے گا اور ان سے بھی سبسکرائب کروائیے گا, کیونکہ آپ دوسروں کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھی بھلا ضرور ہوگا. یہ کائنات کا اصول ہے. تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا. کمنٹس میں آپ لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کتنی سہولت ہوئی اس تشریح سے, اور مزید آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے یا سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی نظم کے ساتھ. اللہ حافظ.